بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ فضا میں گونجی تھی اور پاس درخت پر بیٹھے سارے پرندے اڑ گئے تھے۔ ارے جلدی جلدی دروازہ کھول۔ گاڑی میں سے 2 نقاب پوش افراد نکلے اور اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے رامین کے راستے میں آ کھڑے ہوئے۔ رامین اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ان نقاب پوش افراد کو دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ ہیں کون اور کیوں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ نقاب پوشوں نے رامین کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں ڈالنے کے لیے کھینچا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ رامین نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ آخر کون لوگ ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ رامین نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ تم لوگ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ رامین چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن نقاب پوشوں نے اس کو زبردستی گاڑی میں ڈالا اور دروازہ بند کر دیا اور گاڑی لیے اپنی منزل کی جانب رواں ہو گئے۔ اندر بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی نے رامین کے منہ پر رومال رکھ دیا، جس کی وجہ سے رامین چیختے چلاتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ارے ارے حضور، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہماری ملکہ سے ملیں، آپ یہاں بیٹھیے۔ نگینہ بائی نے اس آدمی کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، آ ہی نہیں رہی؟ اس آدمی نے بے ساری سے کہا۔ تھوڑا تو انتظار کیجیے جناب، نگینہ بائی نے اتراتے ہوئے اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ شخص نشے میں دھت ہونے کے باوجود مسکراتا ہوا دوبارہ بیٹھ گیا۔ ارے نگینہ بائی، اب کوئی اور لے کر آؤ، اب اس ملکہ سے میرا دل بھر گیا ہے۔ اس آدمی نے چہرے پر خباثت سجائے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ارے حضور، فکر مت کریں، لائیں گے نا ہم آپ کے لیے ایک ایسی کلی جس کو آپ پا کر خوش ہو جائیں گے، اور یاد رکھیں گے کہ نگینہ بائی نے کیا احسان کیا تھا آپ پر۔ نگینہ بائی نے اپنے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ اسی وقت ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور نگینہ بائی کے کان میں جھک کر کچھ آہستہ آواز میں کہنے لگی۔ اس کی بات سننے کے بعد نگینہ بائی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نگینہ بائی نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور واپس اس آدمی کی طرف پلٹی۔ حضور، بہت اچھی قسمت ہے آپ کی، بہت جلد آپ نگینہ بائی کے ذائقے کے پرستار ہو جائیں گے اور یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نگینہ بائی سے بہتر آپ کے لیے کوئی ہیرا نہیں چن سکتا، صرف نگینہ بائی ہی آپ کو جان سکتی ہے۔ نگینہ بائی نے فخریہ لہجے میں کہا، جس پر وہ نشے میں دھت آدمی کہنے لگا۔ ارے نگینہ بائی، ہمیں کیا پرستار بنانا، ہم تو پہلے ہی آپ کے پرستار ہیں۔ ویسے آپ ایسا کیا کرنا چاہتی ہیں کہ ہم آپ کے ہمیشہ کے لیے پرستار بن جائیں؟ اس آدمی نے وہیں پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تھوڑا صبر کیجیے حضور، کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نگینہ بائی اپنے نشست سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر کہنے لگی۔ اچھا، تو ہم انتظار کریں گے، لیکن یہ تو کل کا دن بتائے گا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ اس آدمی نے بند ہوتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ نگینہ بائی نے اس آدمی کی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ آدمی اب مکمل طور پر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا۔ نگینہ بائی اس کے بے ہوش ہوتے ہی اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے پچھلا دروازہ کھولا تو 2 نقاب پوش ایک لڑکی کو اپنے کندھوں پر لادے اندر داخل ہوئے۔ نگینہ بائی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ان سے پوچھنے لگی، تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں اسے یہاں لاتے ہوئے؟ یا پھر اس لڑکی نے زیادہ شور مچانے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ نگینہ بائی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نگینہ بائی، اب زیادہ پریشان مت ہوں، ہم نے اچھی طرح سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے ہی اسے اپنا شکار بنایا تھا، بلکہ آپ کے اور باس کے کہنے کے مطابق اور یہاں لاتے ہوئے بھی اسے کسی نے نہیں دیکھا، اور جب اس کو ہم نے گاڑی میں ڈالا تھا تو ساتھ ہی کلوروفارم لگا کر رومال اس کے چہرے پر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان دونوں نقاب پوشوں میں سے ایک نے تفصیل کے ساتھ نگینہ بائی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر اس کی خبر کسی کو ہو گئی؟ نگینہ بائی نے آئیبرو اچکاتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ اس کی خبر اس کے گھر والوں کو پہنچے یا پھر کسی اور کو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ان میں سے ایک نقاب پوش نے پر یقین لہجے میں کہا۔ نگینہ بائی نے اس کی بات سن کر سکھ کا سانس لیا۔ چلو، یہ تو بہتر کیا، اب ایسا کرو کہ اس کو سب کی نظروں سے بچاتے ہوئے اس کمرے میں لے جاؤ جہاں ہم اپنی نئی والی ہر چڑیا کو رکھتے ہیں، اور دھیان رہے
کہ نیا حکم آنے سے پہلے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ ہو۔ نگینہ بائی نے آنکھوں میں سختی لیے انہیں حکم دیا اور ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں نقاب پوشوں نے اس کی بات سن کر سر کو خم کیا اور آمین کے بے ہوش وجود کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ نگینہ بائی نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے چہرے پر وہی اصلی مکار مسکراہٹ سجائے ہوئے کمرے سے باہر چل دی۔ میں کہاں ہوں؟ رامین نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بامشکل آنکھیں کھولتے ہوئے خود سے کہا۔ کافی دیر پہلے ہی وہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن آنکھیں نہ کھلنے کی وجہ سے وہ ارد گرد کے ماحول سے آشنا نہیں ہو سکی تھی۔ میرا یہ سر اتنا کیوں دکھ رہا ہے اور یہ بستر اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رامین نے یوں ہی اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے خود کلامی کی۔ میرا یہ سر، رامین نے کراتے ہوئے کہا اور اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنے ارد گرد سہارا تلاش کرنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ پاس ہی پڑی کسی چیز سے ٹکرایا، اس نے اس چیز کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی اور اٹھنے لگی، لیکن نقاہت کی وجہ سے اس کا ہاتھ ایک دم چھوٹ گیا اور وہ ایک بار پھر زمین پر چت کراتے ہوئے لیٹ گئی۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ یہاں پر آ گئی ہے۔ اس نے اپنی نیم و آنکھوں سے ہی ارد گرد ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ چکر آنے کی وجہ سے اسے سب دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ رامین نے کوشش کی اور آہستہ آہستہ وہ اپنی آنکھیں پوری کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، کیونکہ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ گھر اس کا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر دیوار کے نکڑ پر 2 روشن دان بنے تھے، جہاں سے تھوڑی تھوڑی روشنی اندر آ رہی تھی، اور اس سے معلوم پڑتا تھا کہ یا تو صبح کا آغاز ہو چکا ہے یا پھر دن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو تھاما اور اٹھنے کی کوشش کی اور بامشکل بیڈ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ عجیب سا کمرہ تھا، گھٹن زدہ، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب اسے باہر کا دروازہ نظر آیا۔ وہ یوں ہی گرتے پڑتے اٹھی اور دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کی، لیکن بے سود، دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ اس کے لیے مزید کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے تپائی پر رکھا ہوا جگ نظر آیا جس میں پانی تھا۔ اس نے پاس پڑے گلاس میں پانی ڈیلنا شروع کیا اور بنا سانس لیے اسے پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد وہ اپنے ہوش میں واپس آ چکی تھی۔ اب رامین ایک بار پھر اٹھی اور پوری قوت سے دروازہ پیٹنے لگی۔ رامین ساتھ ساتھ چلانے لگی تھی، دروازہ کھولو، مجھے کہاں رکھا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ کوئی ہے؟ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ بچاؤ، مجھے قید کر لیا گیا ہے۔ کیا کوئی باہر میری آواز سن سکتا ہے؟ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو وہ تھک ہار کر بیڈ پر ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی اور خالی خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ ایک بار پھر تہی دامہ کھڑی تھی۔ زندگی ہمیشہ ہی اس سے کڑے امتحان لیتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے جب اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی زندگی نے اسے ہمیشہ ہی اپنی چالوں سے ایسی مات دی تھی، اور اب یہ ایک اور امتحان جس میں وہ شاید ایک بار پھر ہارنے والی تھی۔ ہارنے کا سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ایک عورت 2 آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ رامین نے سر اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ ارے میری جان، روتی کیوں ہو تم؟ بلکہ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم آزاد ہو گئی ہو اور زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہو۔ نگینہ بائی نے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ رامین نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے کہا، کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ رامین نے اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے کہا۔ جب اچانک نگینہ بائی غصے سے اٹھی، اس نے رامین کا منہ دبوچا اور کہنے لگی، اے لڑکی، آواز نیچی رکھ کر بات کر۔ نگینہ بائی کو آج تک کبھی کسی نے دیکھتے ہوئے بات نہیں کی ہے، اور تو ہے کہ اس کے سامنے اونچی آواز سے بولتی ہے۔
تیری زبان کاٹ دوں گی میں، سمجھی تو؟ یہ کہتے ہی نگینہ بائی نے رامین کا منہ چھوڑا اور ملکہ کو آوازیں دینے لگی۔ ملکہ، ارے او ملکہ، کدھر مر گئی ہے کمبخت؟ ادھر آ جلدی۔ جب ایک لڑکی بھاگم بھاگ اندر داخل ہوئی۔ جی نگینہ بائی، کیا ہوا؟ اس نے بالکل سادہ سا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا۔ رامین اس کے اور نگینہ بائی کے حلیے کو دیکھ کر عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ ملکہ اسے کہیں سے بھی اس کوٹھے کا حصہ نہیں لگی تھی۔ ملکہ، اسے تیار کروا دو آج رات کے لیے، آج قریشی صاحب آئیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ بدمزہ ہو کر یہاں سے جائیں اور فاخرہ کے کوٹھے کا رخ کریں، اور اسے سب سمجھا دینا اچھے سے۔ نگینہ بائی نے ایک اچٹتی نظر رامین پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نگینہ بائی، جیسا آپ کہیں۔ اور ہاں، نگینہ بائی ایک بار پھر رامین کی طرف مڑی، اور اگر یہ تمہاری بات نہ مانے یا پھر کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس دلاور کو کہنا وہ اسے اچھے سے سبق سکھائے گا۔ نگینہ بائی نے تنبیہی نگاہوں سے رامین کو دیکھا اور خباثت سے ہنسنے لگی۔ یہ سب باتیں سن کر رامین کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ سا گیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہ یہاں سے جا سکتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لے، کیونکہ جو بھی لڑکی یہاں آتی ہے وہ لڑکی اپنی عزت سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ نگینہ بائی اٹھی اور ملکہ کو کچھ ہدایات دینے کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی۔ ملکہ نے ان لوگوں کے باہر جاتے ہی اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ملکہ نے دروازہ بند کرنے کے بعد رامین کی طرف دیکھا اور تھکے ہوئے انداز میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ رامین نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ملکہ اس کے پاس آ بیٹھی اور سامنے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جانتی ہو یہاں پہ آئی ہر لڑکی اپنی مرضی سے نہیں آتی، کئی بہت مجبور ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی انہیں لا کر یہاں پھینک دیتا ہے یا پھر وہ اپنی ہی کسی خواہش کی سولی چڑھ جاتی ہیں۔ تم مجھ سے خوش قسمت ہو، ملکہ نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ رامین نے اس کی بات پر اچانک رخ اس کی طرف کیا اور اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں خوش قسمت ہوں؟ آخر یہاں آ کر کون لڑکی خوش قسمت ہوتی ہے؟ ہاں، میں اچھے سے جانتی ہوں یہ ایک ایسا دلدل ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو نگل جاتا ہے۔ پھر بھی تم کہہ رہی ہو کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اگر میں خوش قسمت ہوتی تو آج یہاں پہ نہ ہوتی۔ یہ کہتے ہی رامین ایک بار پھر رونے لگی۔ ملکہ نے اداس نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا غصہ جائز ہے، لیکن تم یہاں زبردستی لائی گئی ہو تو خوش قسمت ہی ہوئی نا۔ میں تو یہاں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی ہوں۔ یہاں اتنی دور اس دلدل میں اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے آئی تھی، یہاں پہ اپنی ناکام محبت کے بھروسے آئی تھی، ایک مان لیے۔ ملکہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ دیکھو اللہ نے کیسا انصاف کیا، ساری زندگی کی رسوائی اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دی۔ مان توڑا تھا والدین کا، اللہ نے میرے مان کے ساتھ مجھے بھی توڑ دیا۔ ملکہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اب اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ رامین نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اگر یہ تمہاری چال ہے کہ میں تمہاری بات بآسانی مان جاؤں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی ہوں، میں تمہاری یہ باتیں کبھی نہیں مانوں گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ فضول خرافات مجھے مت سناؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے ساتھ جو ہوگا وہ میں خود دیکھ لوں گی، لیکن تمہاری یہ باتیں میرے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ رامین نے مستحکم لہجے میں کہا۔ ملکہ مسکرا کر اٹھی اور اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، دیکھو غصے سے کچھ نہیں ہوگا، تم آرام سے بیٹھ سکتی ہو، کیونکہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بس دل کا بوجھ بانٹ رہی تھی۔ خیر میں یہاں پچھلے 3 سال سے ہوں، یہاں سے آج تک کوئی لڑکی بھاگ نہیں پائی، اور نگینہ بائی نے جس دلاور کا کہا تھا نا، وہ بہت ظالم ہے، لڑکیوں سے پناہ مانگتی ہیں اور اس کے ظلم سہنے کے بعد موت کی بھیک مانگتی ہیں، لیکن نگینہ بائی بہت صفاق عورت ہے، وہ انہیں موت بھی نہیں دیتی۔ اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ نگینہ بائی کی بات مان لو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم راہ فرار حاصل کر لو تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہاں سے بھاگنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ تم ابھی یہاں آئی ہو اور تم ابھی یہاں کے راستوں سے بھی آشنا نہیں ہو، اسی لیے تمہیں نہیں پتا کہ کون سا دروازہ کہاں کھلتا ہے۔
اسی لیے غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ تم بالکل ویسا کرتی جاؤ جیسا نگینہ بائی تم سے کہتی جاتی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے بھگانے میں مدد کروں گی، ملکہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ رامین اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی اور سوچنے لگی کہ یہ لڑکی کیوں میری مدد کرنے لگے گی۔ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ملکہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اپنے والدین کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں صرف ان کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شاید میری کسی نیکی کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری تکلیف کم کر دے، کیونکہ اب میں مزید پچھتاوے میں نہیں رہنا چاہتی۔ اسی لیے یہاں آنے والی ہر نئی لڑکی کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ باقی جو تمہیں مناسب لگے تم وہی سمجھ لو۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ الماری کی طرف بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ملتا جلتا زیور نکالا اور ان کپڑوں کے ساتھ اس زیور کو بیڈ پہ رکھا۔ یہ تم پہن کر تیار ہو جاؤ، ابھی تو شام کے 4 بج رہے ہیں، اسی لیے ابھی یہ سادہ سوٹ نہا کر پہن لو، لیکن یاد رہے رات کے 9 بجے یہاں کی گہما گہمی شروع ہو جائے گی، اسی لیے کیونکہ ابھی تم جاگی ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو اور نگینہ بائی کو یہ تاثر دے دو کہ تم نے ان کی بات مان لی ہے اور اپنی ہار مان لی ہے، تاکہ تم بآسانی یہاں سے بھاگ سکو۔ رامین نے کچھ سوچتے ہوئے بیڈ پر پڑا ہوا ایک سادہ جوڑا اٹھایا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی کہ اچانک رکی اور ملکہ کی طرف پلٹی۔ میں تم پر اعتبار کر رہی ہوں، امید کروں گی کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی، کیونکہ مزید میں دھوکے سہ نہیں پاؤں گی۔ ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اسے واش روم کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھروسہ کرو مجھ پر۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی جانب چل دی۔ کچھ دیر کے بعد جب رامین نہا کر نکلی تو ملکہ اس کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لیے پہلے سے ہی موجود تھی۔ آ گئی تم، چلو اب یہ کھانا کھا لو، اور دیکھو یہ جو میں نے تمہارے لیے کپڑے اور زیور نکالا ہے نا، اس کو رات کو پہن کر تیار ہو جانا، اور ہاں جب تم کمرے سے باہر جاؤ گی تو میرے آس پاس ہی رہنے کی کوشش کرنا، میں بھی کوشش کروں گی کہ تمہارے آس پاس ہی رہوں۔ آج تمہارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ آج بہت سے امیر لوگ آ رہے ہیں، تو نگینہ بائی ان میں مصروف ہوگی اور اس کے چمچے ان کی قیمتی گاڑیوں کی حفاظت کرنے میں۔ تم میرے اشارے کرنے کا انتظار کرنا، جیسے ہی میں تمہیں اشارہ کروں گی تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اور پھر میں تمہیں وہاں لے جاؤں گی جہاں سے تم بآسانی بھاگ سکتی ہو۔ یہاں سے بھاگنے کے بعد تم گلی کے آخر تک جانا، اور اس کے بعد وہاں سے جب تم بائیں مڑو گی تو ایک پان کی دکان ہوگی جس کے مخالف سمت تمہیں جانا ہوگا۔ اس کے بعد ایک کالونی آئے گی جہاں بہت سے بنگلے ہوں گے، وہاں پر جا کر اگر تم ان میں سے کسی ایک میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو تم آزاد ہو گئی ہو اور تمہیں نئی زندگی دی گئی ہے، کیونکہ ہر بنگلے میں تمہیں ڈھونڈنا نگینہ بائی کے ان چمچوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات کو؟ ملکہ نے اسے آج رات کا پلان سمجھاتے ہوئے کہا۔ رامین نے اس کی بات سننے کے بعد اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، لیکن یہ کھانے کی ٹرے لے جاؤ، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ جس پر ملکہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں آج ہمت کی ضرورت ہے، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو ناکام ہو جاؤ گی اور یہاں سے پھر دوبارہ کبھی باہر نہیں جا پاؤ گی۔ کچھ سوچتے ہوئے رامین نے آخرکار ملکہ کی بات مانتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ملکہ کچھ دیر بیٹھتے ہوئے اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس کے کھانا مکمل کرنے پر اسے ایک بار دوبارہ سے سارا پلان سمجھایا اور کھانے کی ٹرے لیے باہر کی جانب چل دی۔ رامین بیڈ پر لیٹے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں بار بار اپنے چچا کا کیوں خیال آ رہا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اٹھا لیا اور میرے نام سے بھی واقف ہیں، میں تو ان سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ یہ سوچتے سوچتے وقت کیسے گزرا اور رات کے اندھیرے چھا گئے اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ رامین ہوش کی دنیا میں تب واپس آئی جب اسے باہر گھنگرو کی چھنکار اور طبلے کے ساتھ ساتھ مختلف سازوں کی آواز سنائی دینے لگی، تو وہ اچانک اٹھی اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کے 9:30 ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر موجود کپڑوں پر ڈالی اور ایک بار بیڈ پر پڑے ہوئے کپڑوں کو دیکھا، اور آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ کپڑے اٹھائے اور بے دلی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے جسم پر وہی لباس تھا
جو ملکہ اس کے لیے نکال کر گئی تھی۔ اس نے وہ پہنا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ملکہ نے دروازے پر دستک دی تو وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ ملکہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تم تو سادگی میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھیں، لیکن اس ہلکے پھلکے سے بناؤ سنگھار نے تمہیں مزید خوبصورت بنا دیا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ملکہ نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا اور اس سے پوچھا، سب کچھ یاد ہے نا تمہیں؟ رامین نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب رامین نے ملکہ کا ہاتھ چھوڑا۔ 1 منٹ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم سب کی مدد کرتی ہو، میری بھی مدد کر رہی ہو، لیکن آج تک تم خود یہاں سے کیوں نہیں بھاگی؟ اس کے سوال پر ملکہ کے پاؤں جم سے گئے تھے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی خاموش رہی۔ اس کے بعد اس کی طرف پلٹی اور کہنے لگی، میں یہاں اسی لیے ہوں تاکہ یہاں پر آنے والی ہر لڑکی کی زندگی بچا سکوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری طرح کی زندگی دوسری لڑکیاں بھی جینے پر مجبور ہو جائیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے خود سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں یہیں رہوں گی اور یہاں آنے والی لڑکیوں کو اس دلدل میں دھنسنے سے بچاؤں گی۔ خیر اب یہ سب چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی ملکہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ رامین کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ ہر آنے والا مرد اسے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ لڑکی جس نے آج تک اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہیں دیا تھا، جب بھی وہ باہر جاتی ہے تو باحجاب جاتی، لیکن آج وہ بنا دوپٹے کے ان لوگوں کے درمیان خود کو بہت غیر محسوس کر رہی تھی۔ اور اس پر ان لوگوں کی نظریں، رامین کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ یوں ہی چلتے چلتے نگینہ بائی کے پاس جا پہنچی۔ نگینہ بائی نے اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، آؤ رانی یہاں بیٹھو۔ رامین نے نا سمجھی سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ ملکہ نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ جا کر نگینہ بائی کے پاس جا بیٹھے۔ رامین ملکہ کا اشارہ سمجھتے ہی بنا تاخیر کے نگینہ بائی کے پاس جا بیٹھی۔ یہ ہے ہماری رانی، بالکل نئی چڑیا، خاص آپ کے لیے رکھی ہے ہم نے۔ نگینہ بائی نے ایک ادا سے اتراتے ہوئے کہا۔ قریشی نے رامین کو سر تا پیر دیکھا اور خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بات ہے نگینہ بائی آپ کی، آپ تو ہمارے معیار سے بہت خوب واقف ہیں، مجھے تو حیران کر دیا ہے آپ نے۔ قریشی نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالتے ہوئے کہا، جس پر نگینہ بائی نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور ہم آپ کے معیار کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اور یہ کہتے ہی اس نے ملکہ کو اشارہ کیا اور کہا، حضور آپ ملکہ کے ساتھ جائیے کمرے کی طرف، ہم ذرا اس کو بھیجتے ہیں۔ قریشی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور وہ موٹی نوٹوں کی گڈی نگینہ بائی کے سامنے رکھتے ہوئے ملکہ کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی نگینہ بائی رامین کی طرف مڑی اور کہنے لگی، اے لڑکی، زیادہ ہوشیاری مت کرنا اور یہ جیسا کہتا جائے ویسے ہی کرنا۔ اگر تم نے کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ نگینہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، سنا تم نے؟ نگینہ بائی نے اچانک اس کے بال پکڑتے ہوئے کہا، جس پر رامین نے درد سے کراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، چلو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نگینہ بائی نے نوٹوں کی گڈی کو اٹھاتے ہوئے نخوت سے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رامین نے اپنے بال صحیح کیے اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کے باہر ہی ملکہ رامین کا انتظار کر رہی تھی۔ نگینہ بائی کو شک تو نہیں ہوا؟ ملکہ نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں، بس وہ مجھے تنبیہ ہی کر رہی تھیں۔ رامین نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو یہ سب، یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ ہوش سے کام لینے کا ہے۔ اچھا سنو، یہ جوس لے جاؤ اور قریشی کو پلا دینا، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ سارا جوس پی جائے اور اس کے پینے کے بعد تم اس گلاس کو پانی سے دھو کے بیٹھ کے نیچے رکھ دینا، باقی میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گی۔ ملکہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے رامین کو ہدایات دینی شروع کر دیں۔ رامین نے نا سمجھی سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، تم تو کہتی تھی کہ میں تمہیں یہاں سے بھگانے میں مدد کروں گی، لیکن اب تم مجھے یہ جوس دے کر اندر بھیج رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ رامین نے دبی دبی آواز میں کہا، ہاں میں ہوش میں ہوں اور یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ اس جوس میں نیند کی گولیاں ہیں، جس کے پیتے ہی وہ اپنے حواس سے بیگانہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے تمہیں کہا ہے ویسے کرنا
اور کمرے سے باہر نکل کر دائیں طرف کمرہ نمبر 4 میں آ جانا۔ میں اسی کمرے میں تمہارا انتظار کروں گی، سمجھی تم؟ رامین نے اس کی بات سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے گہرا سانس لے کر ملکہ کے ہاتھ سے وہ جوس کا گلاس پکڑ لیا اور اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ قریشی بیڈ پر نیم تراز ہے۔ اسے دیکھتے ہی قریشی بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب رامین نے کہا کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، کیوں نہ پہلے ایک دوسرے کو جان لیا جائے، تھوڑی باتیں کر لی جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں، رامین نے ایک ادا سے کہا، جس پر قریشی مسکرانے لگا اور اس نے کہا، جو حکم سرکار آپ کا۔ اس کو خود سے پیچھے ہٹاتے رامین نے سکھ کا سانس لیا اور جوس کا گلاس اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، تو کیوں نہ شروعات اس جوس سے کی جائے، جس پر وہ مسکرانے لگا اور وہ جوس کا گلاس اس سے لیے پینے لگا۔ رامین دیکھ رہی تھی جیسے جیسے وہ جوس پی رہا تھا وہ اپنے حواس سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ جوس مکمل ختم ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے۔ رامین نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور ملکہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گلاس کو دھونے کے بعد بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور اس کمرے سے نکلتی دائیں جانب کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ملکہ پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ کام ہو گیا؟ اس کو دیکھتے ہی بے تابی سے ملکہ نے پوچھا۔ ہاں ہو گیا، اب بتاؤ مجھے یہاں سے کیسے نکالو گی؟ ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے رامین کو کہا کہ یہاں اور میری مدد کرو اس الماری کو ہٹانے میں۔ رامین اس کے پاس گئی اور ان دونوں نے مل کر پھر الماری ہٹائی اپنی جگہ سے۔ پیچھے ایک کھڑکی تھی۔ رامین اس کو دیکھ کے پرجوش ہو گئی تھی۔ جب الماری اس قدر پیچھے ہو گئی کہ ایک انسان گزر سکتا تو ملکہ نے کہا، جلدی جاؤ، اس طرف سے نکل جاؤ، میں نے جیسے تمہیں سمجھایا تھا وہیں جانا، باقی اللہ تمہاری مدد کرے۔ رامین سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ رامین کو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی اتنی جلدی یہاں سے باہر نہیں نکل پائے گی، لیکن ایک ہی رات میں قدرت اس پر اتنی مہربان ہو گئی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے گرم جوشی سے ملکہ کو گلے لگایا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کھڑکی سے باہر کود گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ ایک تاریک گلی میں پہنچ گئی تھی۔ گلی میں بہت اندھیرا تھا۔ رامین نے نا سمجھی کی وجہ سے غلط راہ اختیار کر لی۔ جب اس نے دیکھا کہ سامنے ہی نگینا بائی کے گنڈے کھڑے تھے، اس سے پہلے کہ وہ چھپتی، ان گنڈوں نے اسے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ رامین جان بچانے کے لیے پھر مخالف سمت میں بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بنگلے تھے۔ وہ سر پر دوڑتی جا رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بنگلے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے بنا تاخیر کیے اس بنگلے کے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ دروازے پر چوکیدار تھا، اس نے اس کے بائیں بنی دیوار پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ دیوار بہت اونچی نہیں تھی، لہٰذا رامین جلدی سے اس پر چڑھ گئی اور دوسری طرف کود گئی۔ اتنے سر پر دوڑنے اور خوف زدہ ہونے کی وجہ سے رامین دیوار کودتے ہی اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ دماغ پر زور دینے پر اسے یاد آیا کہ اس نے گھر کی دیوار کودی تھی جس کی نیم پلیٹ پر شاید کسی سکلین شاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ سب یاد آتے ہی وہ اٹھ بیٹھی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگ گئی۔ وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ ایک بار خود کی تسلی کرنے کے لیے اس نے اپنے پیچھے بھی دیکھا، لیکن بیڈ گراؤنڈ کے علاوہ اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا۔ اسے ابھی بھی یہی خوف تھا کہ کہیں وہ خواب نہ دیکھ رہی ہو اور نگینا بائی کے وہ گنڈے کہیں سے دبوچ نہ لیں، جبکہ ابھی اپنے پیچھے کسی کو نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک خوبرو نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور اسے ہوش میں پا کر اس نے اس سے ڈائریکٹ سوال کیا، تم میرے گھر میں کیسے آئیں؟ بنا کسی مروت اور تہمید باندھے اس نے سختی سے پوچھا۔ رامین نے گہرا سانس لیا اور اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں اسے بتانے لگی۔ جب تک وہ بولتی رہی، سید سکلین شاہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس کی تمام بات سننے کے بعد اس نے کرسی کھینچی اور اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو لڑکی؟ اس نے آئی برو سچکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں،
رامین نے اس کے رویے پر حیران ہوتے ہوئے کہا، تو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ایک پولیس آفیسر کے گھر میں ہو، لہٰذا بے فکر رہو۔ تم یہاں آرام کرو اور پھر اپنے گھر چلی جانا، بلکہ میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب کی بار ثقلین شاہ نے تھوڑا نرم لہجے میں کہا تھا۔ عجیب سا احساس ہوا تھا رامین کو۔ سید ثقلین شاہ کو دیکھنے کے بعد اسے لگا کہ جیسے اس نے اس انسان کو پہلے کبھی دیکھا ہے، لیکن کہاں، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بات پہ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ سید ثقلین شاہ اٹھا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھا، پھر اچانک رکا اور رامین سے پوچھنے لگا، لیکن آپ کون ہیں؟ رامین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ثقلین اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے اگر آپ اپنا تعارف کروا دیتے تو مجھے آسانی ہوتی، رامین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام سید ثقلین شاہ، میں ASP ہوں۔ یہ کہتے ہی ثقلین شاہ مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رامین نے پرسوچ انداز میں زیر لب ثقلین شاہ کی بات دہرائی کہ اچانک سے رامین کے دماغ میں جھماکہ ہوا اور اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے یہی پولیس والا ان کے گھر میں اس کے چاچا کی گرفتاری کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ ٹی وی لاؤنج میں ثقلین ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، تم وہی پولیس والے ہو نا جو حسین ہاؤس میں انتظار حسین کی گرفتاری کے لیے آیا تھا؟ رامین نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کافی اچھی یادداشت ہے تمہاری۔ ہاں، اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں وہی ہوں، اور میں غلط نہیں تو تم بھی وہی لڑکی ہو جو وہاں پر موجود تھی، اس کی بھتیجی، اس نے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا۔ رامین کچھ سوچتے ہوئے قریب ہی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ تم نے چاچا کو گرفتار کرنے کیوں آئے تھے؟ رامین نے پرتجسس انداز میں کہا۔ اس کی بات سننے کے بعد ثقلین شاہ مسکرایا اور کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم؟ حیرت ہے مجھے۔ خیر، میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارا چاچا غلط کاموں میں ملوث ہے، اسی لیے ہم اسے گرفتار کرنے آئے تھے۔ جیسا کہ کون سے کام؟ رامین نے بےتابی سے پوچھا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہمیں خبر ملی تھی کہ انتظار حسین ادویات کی آڑ میں منشیات کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچوں اور لڑکیوں کو بیچنے اور خریدنے کا کام کرتا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم اسے گرفتار کرنے آئے تھے۔ چونکہ ہمارے پاس اس وقت اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں تھے، اسی لیے ہمیں وہاں سے جانا پڑا۔ لیکن اب جب کہ اس کی بھتیجی میرے گھر میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان معاملات میں کچھ آگے بڑھ سکتا ہوں اور کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ثقلین شاہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ کہتے ہی رامین ایک دم سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ کیا ہوا؟ ثقلین کے پوچھنے پر اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور واپس کمرے میں چلی آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یاد آیا جب کچھ دن پہلے وہ یونیورسٹی سے گھر لوٹی تھی تو اس نے چاچی اور چچا کی کچھ باتیں سنی تھیں۔ چاچی کہہ رہی تھی کہ آخر کب تک ہماری اس رامین سے جان چھوٹے گی؟ ماں باپ تو مر گئے اور اسے ہماری سر پر چھوڑ گئے۔ انتظار کچھ کریں، میں اس کو مزید جھیلنا نہیں چاہتی، اور اوپر سے وہ آپ کا مرا ہوا بھائی ساری جائیداد بھی اس کے نام پر کر گیا۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا کیا؟ چاچی بہت غصے میں تھی۔ ارے بیگم، زیادہ غصہ مت کرو، میں نے اس کا ایسا انتظام کیا ہے کہ کبھی ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گی، اور اگر کبھی آئی تو خود ہی شرمندہ ہو کر واپس چلی جائے گی۔ اب تو بس گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تم وہ گنو۔ چاچا نے مسرور لہجے میں کہا۔ ایسا کیا انتظام کیا ہے آپ نے اس منحوس رامین کا؟ چاچی نے حیرت سے پوچھا۔ نگینہ بائی کا کوٹھا میری جان۔ سچ میں؟ چاچی نے حیرانگی سے پوچھا۔ بہت جلد تمہیں اس کے نتیجے مل جائیں گے۔ اس پر چاچا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ رخسانہ بیگم نے تجسس کے مارے پوچھا۔ ہاں بیگم، بس تم دیکھتی جاؤ میں اس کا کیا حال کرتا ہوں، اور رہی بات اس کی جائیداد کی تو وہ ہتھیانہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن پہلے اس کا مرنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں میاں بیوی ہنسنے لگے، جبکہ رامین ان کی باتیں سن کر بے حد افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کے گزرنے کے بعد اس کے چاچا چاچی نے ہی اسے سنبھالا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی بہت اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن کبھی بہت برا سلوک بھی نہیں ہوا تھا۔
اور اب اپنوں کی حقیقتیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے خود ہی چلی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتی وہ کوٹھے کی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اب سکلین کے اس انکشاف پر کہ اس کے چاچا غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہے، وہ سب سمجھنے لگی تھی۔ ایک بار پھر آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہونے لگے اور وہیں بیٹھے بے آواز رونے لگی۔ ان کو کھا لینا۔ اس کی سسکیوں پر چونک کر سکلین شاہ نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور اس سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں کہیں تکلیف ہے؟ بتاؤ مجھے۔ سکلین شاہ نے اس کے پاس کھڑے سے پوچھنا شروع کیا، جس پر اس نے سر اٹھایا اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس تم آج رات کے لیے مجھے پناہ دے دو، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جس پر سکلین شاہ نے کہا، نہیں، تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس کے اس انداز پہ وہ بلکنے لگی اور اسے خدا کا واسطہ دینے لگی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں مزید ان معاملات میں نہیں پڑ سکتی۔ کیا تمہیں انصاف نہیں چاہیے؟ کافی دیر سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہ سمجھی تو اچانک سکلین شاہ نے کہا، کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری جیسی باقی لڑکیاں جو بے قصور ہوتی ہیں وہ بچ جائیں؟ بولو۔ رامین سکلین شاہ کی باتوں پر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آخرکار اس نے تمام لڑکیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سکلین شاہ کی کڑی محنت اور رامین کی مدد نے آخرکار بہت سی لڑکیوں کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ثبوتوں کی بنا پر نگینہ بائی کا کوٹھا بند کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف انتظار حسین کے بارے میں بھی بہت سے اہم ثبوت سکلین شاہ کو ملے تھے، جن کی بنا پر سید سکلین شاہ نے اسے بھی کڑی سے کڑی سزا دلوائی۔ سکلین نے رامین کی جائیداد کے معاملے میں بھی اس کی بہت مدد کی تھی۔ رامین نے سید سکلین شاہ اور ملکہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان دونوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا اور شکریہ کے طور پر تحائف بھی دیے۔ رامین کی زندگی کا ادھورا پن اور اس کی بے چینی ان تمام معاملات کے صحیح ہو جانے پر کم ہو چکی تھی۔ اس کے ارد گرد چھائی دھند چھٹ چکی تھی۔ بہت سالوں بعد آج رامین کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوا تھا، جس کے لیے وہ ملکہ اور سید سکلین شاہ کی ممنون تھی۔ ان تمام معاملات کے بعد رامین نے اپنے چچا کے گھر والوں کو اپنے گھر سے نکال کر دوسرے گھر میں جانے کا کہہ دیا تھا، اور خود اس نے ایک انسانی حقوق سے منسلک فرم جوائن کر لی تھی، جس کا مقصد انسانوں کے لیے لڑنا تھا اور انہیں ان کے حقوق سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ وہ تمام لوگ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اگر اس رات ملکہ اس کی مدد نہ کرتی اور اس کے بعد وہ سکلین شاہ کے پاس نہ پہنچتی، اور سب سے بڑی بات اگر اللہ پر اعتبار نہ کرتی، اس سے مدد نہ مانگتی، تو شاید آج حالات مختلف ہوتے اور وہ بے بسی کی زندگی جینے پر مجبور ہو جاتی، اور اس کے نام نہاد اپنے اگر ان کی حقیقتیں بھی سامنے نہ آتی، اور وہ تاحیات ایک ناکام انسان کسی زندگی گزار رہی ہوتی اور شاید خود کو بھی بھول چکی ہوتی۔ آج آمین بھی بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محض ایک رات اس کی زندگی اس قدر بدل دے گی۔ صحیح کہتے ہیں، اللہ آپ کو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ عطا کرتا ہے جیسے آپ خود ہوں۔ رامین کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے انصاف پر رامین کو احساس ہوا کہ وہ اللہ کو لے کر غلط فہمی کا شکار تھی۔ اللہ تو اسے آزماتا تھا تاکہ وہ اسے خود سے مزید قریب کر سکے، جس کا احساس آج رامین کو ہوا تھا، جس پر وہ اللہ کی بے حد مشکور تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔